تو اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو وہاں پر یسوع المسیح کی قبر ہے، تو وہاں پر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر لوگ صرف ان کو دیکھنے جاتے ہیں، ان کے معجزات کو دیکھنے جاتے ہیں کہ واقعی وہ قبر خالی ہے یا نہیں۔ آج بھی ہزاروں لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پر قبر خالی ہے، اس کی شان بھی نرالی ہے، اس کے نام میں نجات ہے۔ تو پھر بھی ہمارے پاکستان میں بہت سی غربت ہے، بہت کچھ ایسا، تو آخر یہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اس بات کا علم تو نہیں، لیکن میں بات جو کر رہا ہوں شاید لوگ میری بات کو تھوڑا سا مذاق بھی سمجھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے زندہ اللہ پہ، جو آپ کی عبادت گاہ ہے اس کے اندر جائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اپنے گھر پر، آفس میں، جہاں بھی موقع ملتا ہے اپنی عبادت کریں، لیکن ایسے پیروں فقیروں کے اوپر، درباروں کے اوپر جا کے سجدہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ایمان، یقین، سارا کچھ اپنے اللہ پہ رکھیں یا خدا پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر ترقی کی بات کی جائے تو باہر کے ملکوں کے لوگ، باہر کے ملک ہیں، وہاں پر کوئی دربار نہیں ہے، وہاں پر بہت سی ترقی ہے، وہاں پر کوئی مزار نہیں ہے۔ وہ لوگ، وہ ملک ہم سے 120 سال آگے ہیں۔ ترکی، یونان، مطلب کہ امریکہ، اسرائیل، بہت سے ایسے ملک ہیں۔ اگر ترقی کی بات کی جائے تو انڈیا نے بھی بہت ترقی اس دفعہ، یہ 2-3 سالوں میں بہت سی ترقی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی بہت سی ترقی ہے کہ جیسی نیت ہو ویسی مرادیں ہوتی ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے۔ تو بقایا ایمان جو ہے، یقین جو ہے، ہمیں اپنے زندہ خدا پہ رکھنا چاہیے۔ اچھا اور برا وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے، تو جب ہم اچھے اور برے وقت سے نکلیں گے، ہم ایک اچھی سوچ میں جائیں گے، تو ہمیشہ اپنے زندہ خدا کا شکر کریں گے، اور کرتے بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت سا پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، پراپرٹی ہو، ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک تاجر تھا، تو تاجر کے ساتھ جب وہ بیٹھے تو تاجر نے پوچھا کہ اے نیک استاد، مجھے ایسا کچھ بتا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ چوری نہ، خون نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور فریب دے کر نقصان نہ کر، اور اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ آندھا یہ تو میں لڑپن سے ہی کرتا آیا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ پھر میں کیا کروں کہ میں زندگی کا وارث بنوں؟ تو اس نے کہا کہ تیرے لیے ایک کام باقی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کرنا، غریبوں کو کھلا دے، تو میرے پیچھے آ جا، آسمان تے تینوں خزانہ بھی ملے گا تے ہمیشہ دی زندگی بھی ملے گی۔ انہیں آکھیا ہی شروع تو تاجر ہاں، یہ کام میرے واسطے مشکل ہے، ہمیشہ دی زندگی نہیں چاہیے، زمین تے صرف دولت چاہیے ہے۔ تو میرے عزیزوں، بات کرنے کا، یہ کہنے کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں روپیہ پیسہ ہی ہو، ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ ہو، ضروری یہ ہے کہ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے، خدا پر ہے یا بت پرستی کے اوپر ہے یا درباروں کے اوپر ہے۔ ضروری یہ ہے، یہ اپنی لائف میں یا زندگی میں یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لائف میں یہ سوچے کہ ہم نے ہمیشہ آگے جانا کیسے ہے، جنت میں جانا کیسے، سرگ میں جانا کیسے ہے۔ آج کل کی جو لائف ہے وہ کتنی ہے؟ اگر زبور کی انجیل میں پڑھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ تیری عمر ہی کیا ہے، 60 برس یا 70 برس ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسی نشتے ویسی مرادیں۔
تو ہمارے پاکستان میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دربار بہت سے، پیر فقیر بہت سے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عبادت کرنی ہے تو زندہ اللہ کی کریں، اگر عبادت کرنی ہے تو زندہ خدا کی کریں۔ اللہ کا در ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو جب آپ پیر کے پاس جاتے ہیں تو پیر آگے ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ مایوس ہو کر واپس آتے ہیں۔ لیکن خدا کا جو در ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر مسجد کی بات کی جائے تو مسجد ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ آپ رات کو جا کے اپنی پرے کریں، یا دن کو کریں، یا شام کو کریں، یا دوپہر کو کریں، ہر وقت اس کا در آپ کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیروں فقیروں پہ یقین نہ کریں، بلکہ اپنے خدا پہ یقین کرو اور اسی کے اوپر سجدہ کرو، اسی کو سجدہ کرو، وہ سجدے کے لائق ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا کو بڑی برکت دے۔